اب آیت 125 سورۃ الانعام، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں شرح صدر کا ذکر ہے۔ شرح صدر کے پہلے معنی سمجھ لیجیے۔ شرح صدر کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے لیے سینہ کھل جائے، عبادتوں میں لذت محسوس ہو، گناہوں سے نفرت ہو جائے اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اسے کہتے ہیں سینہ کھل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور ہمارے لیے نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان فرما دے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ تعالی ناراض ہو کر گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور بھاری کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، اس کی کیفیات ایسے ہوتی ہیں گویا کہ کسی کی زبردستی کرنے پر وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، بغیر سیڑھی کے اور بغیر رسی کے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اوپر چڑھیے تو بتائیے اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے، وہ دیکھ کر کہتا نہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نماز اگر پڑھنے کا کہا جائے تو انہیں بہت بھاری لگتا ہے، نیکی کا کہا جائے تو انہیں بھاری لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے زمرے میں شمار نہ فرمائے اور اللہ تعالی ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے سینے ہدایت سے منور ہو گئے اور سینے کھل گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے سینے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ وضو کر کے، بلکہ وضو تو کیا، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے ہیں نکاح میں شرکت کے لیے، اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن وہ 4 رکعات نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے لیے سینے تنگ ہیں۔ کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ انسان بات کر لیتا ہے، لیکن نماز کے لیے آئے اور امام صاحب لمبی قرات کر دیں، خصوصاً تراویح کے اندر، تو کھڑا نہیں رہا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا وہ ذوق عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتی ہیں اور جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی ہیں تو سجدے کی وہ لذت پاتی ہیں کہ رات ختم ہو جاتی اور آپ کا سجدہ ختم نہ ہوتا۔ عرض کرتی ہے پروردگار راتیں بڑی چھوٹی ہیں، تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالی نے اسی طرح گندگی کو رکھ دیا، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دل گندے ہو گئے۔ اب جب تک توبہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر وہ اپنے دل کی صفائی نہ کریں، اس وقت تک وہ ایمانی اور قرآنی نور سے منور نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کو صاف کر دے اور نور سے پر نور کر دے۔